کیا انسان مسلمان خاص طور پر کسی خاص فرقے کی طرف منسوب کرنا چاہیے، کسی خاص دعوت کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جبکہ کئی جماعتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، تو کیا کسی خاص طرف منسوب کر کے وہ واضح اعلان کرنے کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک جماعت میں اور ایک مذہب میں تو پیدا کیا، مگر لوگ اپنے اپنے عقل کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے طرف سے جو صحیح سمجھا اسے اپنا الگ فرقہ اور اپنی الگ جماعت بنا لی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشین گوئی کی ہے کہ یہ مسلمان قوم اور اسلام میں مکمل سطح پر 3 فرقے ہوں گے اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. وہ فرقہ وہ جماعت جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر چلیں گے، یہ لوگ جنت میں جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی ہے اور اللہ کے رسول کی پیشین گوئی ہو کر رہے گی. اللہ کے رسول کی بات سچی ہے کہ دنیا میں کسی بھی حالت میں 70 پر 3 فرقے مسلمانوں کے خاص طور پر ہو کر رہیں گے. تو محترم سامعین، بعض علماء اور مشہور علماء سے ہم یہ بات سنے ہیں کہ انسان کسی بھی طرح اپنے ایک خاص جماعت کی طرف منسوب کر لینا چاہیے. اور میں خاص طور پر ایک رسالہ بھی پڑھا ہوں جس میں یہ مکمل دیوبند سے یہ رسالہ موجود لکھا گیا ہے، اردو میں رسالہ موجود ہے جس میں واضح مکمل یہ فتویٰ اور یہ حکم لگا دیا گیا ہے کہ مقلدین جو خاص طور پر کسی ایک فرقے کو لازم پکڑنے والے، کسی ایک امام کے دامن کو پکڑنے والے، یہی صحیح ہیں، یہ اہل السنہ والجماعہ ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں وہ بھٹک رہے ہیں. اور بعض لوگوں سے میں یہ جملہ بھی سنا ہوں کہ دھوبی کا گدھا نہ گھاٹ کا نہ گھر کا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اس طرح کا لفظ استعمال کر کے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ انسان کسی کا دامن پکڑ لینا چاہیے، کسی ایک طرف ہو جانا چاہیے، درمیان میں نہیں رہنا چاہیے. اس طرح ہر کوئی کہتا ہے کہ اپنے اپنی جماعت کے لازم پکڑیں، کسی بھی طرح کی جماعت ہو، جماعت کو لازم پکڑنا اور اپنے فرقے کی طرف منسوب کرنا، یہ تمام چیزیں بہت ہی زیادہ اپنے بنائے ہوئے چیزوں اور اپنے طرف سے دلیل، اپنے طرف سے احکامات بہت عام ہوتے جا رہے ہیں. تو ابن باز رحمہ اللہ کو یہی سوال کیا گیا کہ کیا انسان مسلمان خاص طور پر کسی خاص فرقے کی طرف منسوب کرنا چاہیے، کسی خاص دعوت کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جبکہ کئی جماعتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، تو کیا کسی خاص طرف منسوب کر کے وہ واضح اعلان کرنے کی ضرورت ہے؟ تو ابن باز رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں جواب دیا ہے. تو چلو ویڈیو ملاحظہ کریں گے. تو چلو شروع کریں. بسم اللہ. سؤال يقول: هل يجب على المسلم أن ينتسب إلى إحدى الجماعات والحركات الإسلامية أو يجوز له القيام بالدعوة منعزلا عنها إذا عرف أن الجماعات تنقصها بعض الجوانب في العقيدة أو الأخلاق؟ تو سائل نے ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کیا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی خاص فرقے اور جماعت کی طرف اپنی نسبت جوڑ کر رکھے، اور جب اس جماعت اور اس فرقے کی حقانیت اسے باہر ہو جائے اور عقیدے کی بگاڑ خاص طور پر اسے معلوم ہو جائے تو کیا اس کے باوجود اسی سے جڑا رہے اور مخالفین اور اس کے سامنے جو مخالف فرقہ ہے اس کی تردید کرتا رہے؟ کیا نقص معلوم ہونے کے بعد، غلطی معلوم ہونے کے بعد بھی اسی سے جڑ کر رہنا ضروری ہے؟ لا يلزمه أن ينتسب إلى جماعة معينة. تو کسی بھی طرح خاص فرقے اور جماعت کی طرف اپنے نسبت جوڑ کر رکھنا ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے. يجب أن ينصر الحق مع من كان. تو حق جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس کا ساتھ دینا یہ ضروری ہے. مع هذه الجماعة ومع أهل الجماعة، أما هو يلتزم بواحدة يلتزم بها ولا يحيد عنها، لا. تو اسی طرح ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی جماعت میں رہے، ایک اور دوسرے جماعت میں رہے، جہاں پر حق ہے اسے حق کو لازم پکڑیں. آپ جماعت کو لازم نہیں بلکہ حق کو لازم پکڑیں، یہ جہاں کہیں بھی ہو. لكن يلتزم بها. اور خاص طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر غلطی کرے اور یا اچھا کرے، اس کے باوجود اس جماعت میں اچھائیاں ہوں یا محنت ہو، اس کے باوجود آپ حق کدھر ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے.
والجماعة الأخرى في الحق، والجماعة الأخرى في الحق يكون نصرا للحق أينما كان، ولا يلتزم مثل بعض المذاهب يكون مع مذهبه أخطأ أو أصاب يتعصب، لا، يكون مع. اور کہ بعض جگہ پر حق ہوتا ہے اور کسی اور جماعت میں حق ہوتا ہے، کسی اور جماعت میں چند حقائق ہوتے ہیں اور کسی میں ایک دم مخالف ہوتے ہیں. تو بعض جماعتیں ایسی ہیں جس میں حق بھی پایا جاتا ہے، یہ بھی جاتا ہے، مگر ہم کسی خاص جماعت کی طرف نسبت تو ضروری، مگر صرف اس جماعت سے حق لے لینا چاہیے، صحیح بات کو لے لینا چاہیے، صحیح بات پر ہم عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ تعصب پسند ہیں اور جو لوگ برائی کرنے کے باوجود اس کی تردید کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. تعصب پسندی اور یہ غلطی پر باقاعدہ اعتراف کیے بغیر اڑ جانا صحیح نہیں ہے. جماعة في حقها ويخالفها في باطلها وخطائها، هكذا ينبغي المؤمن أينما كان ينصر. تو جہاں بھی باطل ہو اور جہاں بھی بدعت ہو، برائی ہو، اس کی تردید کرنا، باطل کو چھوڑ کر حق کو واضح کرنا، یہ مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے. الحق ويعين عليه بقلبه وقالبه وماله ولسانه. تو حق جہاں کہیں بھی ہو اسے اپنے زبان سے، اپنے جسم سے، اپنے دل سے، اپنے مال سے، اپنے سارے طرح کے معاملات کے ساتھ ہم حق کا تعاون کرنا چاہیے. ہرگز باطل کو ہم تسلیم نہیں کرنا چاہیے، خطا اور غلطی کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. لا يتعصب لزيد وعمر. اس طرح ابن باز رحمہ اللہ بتا دیے کہ ہم اپنے خاص فرقے کی طرف منسوب کر لینا اور اس طرح اپنے طرف سے کوئی جماعت بنا کر اس کی طرف تعصب پسندی کے ساتھ جڑ جانا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حق جدھر ہے ادھر کسی بھی حالت میں مان لینا چاہیے. اب میں چھوٹا سا قاعدہ بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا. حق کہاں پر ہے؟ حق ایک دم واضح ہے کہ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے حق موجود ہے. کیا اللہ کے کلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ احادیث میں کسی بھی طرح کا شک ہو؟ اگر شک ہو تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں مکمل واضح چیزیں ہیں، کسی بھی طرح کا شک نہیں ہے. یہی حق ہے اور یہی حق ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے قرآن و حدیث کو لازم پکڑیں. اب جماعت کسی بھی طرح کی ہو، جماعت کسی بھی طرح بھی ہو، ہم اسے برا بھلا نہیں کہیں گے. جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. حق جہاں پر ہے، آپ کسی بھی فرقے میں اور کسی بھی جماعت میں ہو، مگر حق جو ہے اسے مان لیں. آپ نسبت کسی بھی کر لیں ضروری نہیں ہے، مگر حق کو ماننا یہ ضروری ہے. یہی نجات کا ذریعہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے، حق کو خاص طور پر تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.